نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال عرضت علي الأمم فجعل يمر النبي معه الرجل والنبي معه الرجلان والنبي معه الرهط والنبي ليس معه أحد ورأيت سوادا كثيرا سد الأفق فرجوت أن تكون أمتي فقيل هذا موسى وقومه ثم قيل لي انظر هكذا وهكذا فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق فقيل هؤلاء أمتك ومع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب فتفرق الناس ولم يبين لهم فتذاكر أصحاب النبي عليه السلام فقالوا أما نحن فولدنا في الشرك ولكننا آمنا بالله ورسوله ولكن هؤلاء هم أبناؤنا فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فقال عكاشة بن محصن رضي الله عنه أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال نعم. فقام آخر فقال أمنهم أنا؟ فقال سبقك بها عكاشة. رواه البخاري. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अपनी सही बुखारी में किताब-उत-तिब के अंदर हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से मरवी एक रिवायत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नक़ल फरमाई है जो मैंने मुकम्मल आपके सामने तिलावत की है। इस हदीस में फ़रमाते हैं कि एक दफ़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए, घर से बाहर आए और फ़रमाया कि मेरे सामने गुज़िश्ता उम्मतों को पेश किया गया बज़रिया कश्फ या बज़रिया इल्हाम। अल्लाह ने आपके ज़माने से पहले जितनी उम्मतें आई थीं उनको पेश किया गया। तो आप फरमाते हैं कि मैंने देखा कि एक नबी अपनी उम्मत को लेकर जा रहा है, उसके साथ सिर्फ़ एक आदमी है, यानी उस नबी की पूरी उम्मत एक आदमी जो उस पर ईमान लाए। एक नबी को देखा कि उनके साथ 2 लोग हैं, किसी को देखा कि उनके साथ एक जमात है और एक नबी को देखा कि उनके साथ कोई भी नहीं है। अल्लाह के ऐसे भी अंबिया आए कि उनकी दावत को उनकी उम्मत में से किसी ने कबूल ही नहीं किया, तो उनकी उम्मत में कोई एक फ़र्द भी नहीं बना कि जो उनकी बात मानने वाला होता। फिर फरमाया कि मैंने एक बहुत बड़ी जमात को देखा कि जिसने उफ़ुक़ को घेर लिया है। उफ़ुक़ आसमान के किनारे को कहते हैं। एक बड़ी जमात थी। तो मेरे दिल में ये उम्मीद आई, ये ख्वाहिश आई कि शायद ये मेरी उम्मत हो, इतनी बड़ी जमात है तो ये मेरी उम्मत हो। तो मुझे कहा गया कि ये मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी कौम है। बनी इसराइल की तादाद भी बड़ी थी
لاکھوں میں تھی۔ پھر فرمایا کہ آپ دیکھیں ادھر اور ادھر، آپ نے دائیں بائیں جب دیکھا تو اس سے بھی ایک بڑی جماعت جس نے افق کو بھی گھیرا، اور بہت بڑی جماعت تھی، سواد کثیر اس کو کہا گیا۔ تو فرمایا کہ یہ آپ کی امت ہے، تو سب امتوں میں سب سے بڑی امت وہ آپ کی ہے، اور اس پر آپ کو بڑی خوشی ہوئی۔ اور ایک روایت میں تو یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے کو اللہ نے یہ فرمایا کہ آپ راضی ہو گئے کہ آپ کی امت کو ہم نے اتنی بڑی امت بنایا ہے، اتنی بڑی اور کثیر تعداد والی امت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں راضی ہو گیا، میں اس پر راضی اور خوش ہوں۔ تو بہت بڑی جماعت جب آپ کو دکھائی گئی تو آپ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ 70,000 لوگ ہوں گے، اس امت کے ساتھ 70,000 لوگ ہوں گے جو جنت میں داخل ہوں گے بلا حساب و کتاب، بغیر کسی حساب و کتاب کے اللہ ان کو دخول اولی عطا فرمائیں گے، جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ بات سن کر صحابہ کرام کہتے ہیں ہم تو منتشر ہو گئے، اٹھ گئے اپنی جگہوں سے، مجلس برخاست ہو گئی۔ بعد میں صحابہ نے آپس میں مذاکرہ کیا، اور مذاکرہ کرنے کے بعد پھر صحابہ نے آپس میں کہا کہ ہم تو ان 70,000 میں نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ہم تو پیدائشی مشرک تھے، شرک پر پیدا ہوئے تھے۔ بعد میں اللہ نے ہم کو توفیق دی، ہمیں عقیدہ توحید عطا فرمایا، ہم مسلمان ہو گئے، تو ہمیں تو یہ مقام شاید نہ ملے کہ ہم 70,000 میں شامل ہوں اور بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں۔ پھر کہا کہ ہاں ہمارے بیٹے اور ہماری اولادیں ہو سکتی ہیں، اس سے کہ ہماری اولادیں تو اسلام پر پیدا ہوئیں، تو ہمارے بعد آنے والے وہ لوگ جو اسلام پر پیدا ہوئے وہ ضرور ایسے ہوں گے کہ ان 70,000 میں شامل ہوں گے، اور اللہ ان کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ آپ علیہ السلام نے ان کی یہ بات سن لی، یہ بات آپ کو پہنچی، تو آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو 70,000 ہوں گے اور بغیر حساب و کتاب کے داخل ہوں گے جنت میں، ان کے اندر کچھ صفات ہیں، 4 صفات ذکر فرمائی۔ وہ 4 صفات والے لوگ ہوں گے جو جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل ہوں گے۔ نمبر 1 یہ کہ وہ بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے، لا یتطیرون، بری فال نہیں لیتے ہوں گے۔ بہت سے لوگ ہیں نا، وہ جب گھر سے باہر نکلتے ہیں اگر بلی راستہ کاٹ لے ان کا تو کہتے ہیں کہ اب شاید ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ دیوار پر بیٹھ کر کوئی پرندہ آئے اور بول لے، کہتے ہیں فلاں چیز ہو جائے گی۔ اس قسم کی لوگوں کے درمیان بڑی چیزیں ہیں کہ رات کو اگر آدھی رات کو مرغا جو اذان دینا شروع کر دے تو اس سے کچھ اور مطلب لیتے ہیں، صبح کو اذان دے تو کچھ اور مطلب لیتے ہیں، کتے کے بھونکنے سے کچھ اور مراد لیتے ہیں۔ تو مختلف چیزوں سے آج بھی لوگ جو ہے وہ اچھی بری قسم کی فالیں نکال رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو جنت میں داخل ہوں گے بلا حساب و کتاب 70,000، ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے، بدفالی نہیں کرتے ہوں گے۔ دوسری صفت یہ فرمائی کہ وہ کئی کا علاج نہیں کرتے ہوں گے۔ کئی کا علاج ہوتا ہے سلاخ کو آگ پر گرم کر کے داغ لگا کر علاج کرنا۔ عربوں کے ہاں یہ علاج کا طریقہ بالکل آخری ایک علاج تھا، جب کسی مرض میں کوئی دوا فائدہ مند نہ ہو تو ان کے ہاں آخری علاج یہ ہوتا تھا کہ کسی لوہے کی سلاخ کو آگ پر گرم کر کے اس کے جسم کو داغا جاتا تھا، اور اس داغنے کو وہ سب سے آخری علاج سمجھا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ علاج بالکئی نہیں کرتے ہوں گے، اس لیے کہ اس داغ کے معالجے میں یعنی اس علاج بالکئی میں شفا کا ہونا یقینی نہیں، لیکن تکلیف کا پہنچنا نقد ہے۔ کسی زندہ جیتے جاگتے آدمی کو لوہے کی سلاخ کو آگ پر گرم کر کے لگا دیا جائے اور دیر تک اس کے جسم پہ رکھا جائے، تکلیف تو ہوگی، اور اس کے بعد شفا کا ملنا یقینی نہیں۔ تو ایسا علاج آپ علیہ السلام کو بھی پسند نہیں تھا اور شریعت میں بھی پسندیدہ نہیں کہ جس سے نقد تو تکلیف ہو اور آئندہ شفا یابی کا زیادہ غالب گمان نہ ہو، تو یہ شریعت میں محمود نہیں ہے۔ تو فرمایا دوسری صفت یہ ہے کہ وہ داغ لگا کر علاج نہیں کرتے ہوں گے، اور تیسری صفت یہ فرمائی کہ وہ جھاڑ پھونک نہیں کرتے ہوں گے، تعویذ کا استعمال نہیں کرتے ہوں گے، اور چوتھی صفت یہ ہے کہ اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہوں گے۔ یہ 4 صفات ہیں۔ تو جو پہلی صفت ہے کہ وہ بدشگونی نہیں لیں گے، دوسری صفت یہ کہ وہ علاج بالکئی نہیں کرتے ہوں گے، داغ لگا کر علاج نہیں کرتے ہوں گے، تیسری یہ کہ وہ جھاڑ پھونک نہیں کرتے ہوں گے۔ اصل آج میں نے اس کی کچھ وضاحت کرنی ہے۔ یہ جو آپ نے اس حدیث میں
ان لوگوں کی صفات میں اس بات کو ذکر کیا کہ وہ جھاڑ پھونک کا علاج نہیں کرتے ہوں گے، دم درود نہیں کرتے ہوں گے، اس کا مطلب تمام دم درود اور تمام تعویذ نہیں ہے، بلکہ وہ دم درود اور وہ تعویذ جو عربوں کے ہاں جاہلیت میں رائج تھے ان سے اصل منع کرنا مقصود ہے، چونکہ وہ لوگ اس قسم کے منتروں کو مریض کے اوپر پڑھتے تھے جن کے اندر شیاطین و جنات سے مدد طلب کی جاتی تھی، جس کو کہتے ہیں استمداد بالشیاطین، حالانکہ اللہ کے سوا کسی مخلوق سے مدد طلب نہیں کرنی چاہیے، تو وہ لوگ اس علاج میں شیاطین سے استمداد کرتے تھے اور یہ سمجھا کرتے تھے کہ اگر ہم ان شیاطین کو راضی کرنے والے اعمال اختیار کریں گے تو وہ ہم سے خوش ہو کر ہمارا کام بنا دیں گے، جنات بھی ایسا کریں گے اور شیاطین بھی ایسی کریں گے۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا بھی تھا، وہ شیاطین و جنات ان کے دلوں میں بات ڈالتے تھے تم ایسا کرو تو ہم تمہارے ساتھ یہ مدد کریں گے۔ مثال کے طور پہ حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے کہ بعض دفعہ لوگ جب کسی جنگل یا بیابان میں پڑاؤ کرتے تھے تو وہ یوں کہتے تھے اعوذ بسیدی ھذا الوادی، میں اس وادی کے سردار کی پناہ چاہتا ہوں، حالانکہ اعوذ باللہ اللہ کی پناہ چاہنی چاہیے۔ جب بھی کبھی استعاذہ کرنا ہو تو اللہ کی ذات کا استعاذہ ہو، اور شیاطین سے ہو، جنات سے ہو، تکلیف دہ چیزوں سے ہو، وہ سب ٹھیک ہے، لیکن اللہ کی ذات سے پناہ جو ہے وہ طلب کی جائے، اللہ سے درخواست کی جائے اللہ آپ ہمیں نجات نصیب فرما دیں، آپ ہمیں اپنی پناہ میں لے لیں، لیکن غیر اللہ سے استعاذہ یہ جائز نہیں ہے۔ تو وہ لوگ وہاں جا کر کہتے تھے اعوذ بسیدی ھذا الوادی، ان کا خیال یہ تھا کہ ان وادیوں میں شیاطین و جنات ہوتے ہیں تو ان کا جو بڑا سردار ہے میرے اس قسم کے الفاظ سے وہ خوش ہو جائے گا اور مجھے یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تو وہ ایسے اعمال بھی کرتے تھے کہ جن سے شیاطین و جنات خوش ہوں، اور پھر وہ ان کو تکلیف پہنچانے سے باز بھی رہتے تھے۔ پھر اس قسم کے جو سرکش شیاطین ہوتے تھے وہ اپنے چھوٹے چیلوں کو کہتے تھے بھائی اس آدمی کو تکلیف نہیں پہنچانا چونکہ اس نے ہمیں خوش کر دیا، تو لوگوں سے کوئی ظاہری فائدہ بھی حاصل ہوتا تھا۔ تو عربوں کے یہاں جاہلیت میں یہ رواج بن گیا کہ وہ شیاطین سے مدد مانگتے تھے، جنات سے مدد مانگتے تھے اور ان کو خوش کرنے والے اعمال کیا کرتے تھے۔ تو یہ جو دم درود اس قسم کا تھا جس کے اندر شیاطین و جنات سے مدد مانگی جاتی تھی، آپ نے اس پہ فرمایا کہ یہ لوگ ایسے دم درود نہیں کرتے ہوں جن کو جنت میں بلا حساب داخلہ ملے گا۔ اسی طریقے سے وہ لوگ دم درود کو مؤثر حقیقی سمجھا کرتے تھے، یعنی وہ سمجھا یہ کرتے تھے کہ یہ جو ہم علاج کر رہے ہیں دم کا یا ہم تعویذ کر رہے ہیں اس کے اندر ایک حقیقی تاثیر ہے اور اس کی وجہ سے ہمارے مریض کو شفا مل جائے گی۔ یہ بھی خلاف اسلام ایک عقیدہ ہے۔ مؤثر حقیقی اللہ کی ذات ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اشیاء میں تاثیر پیدا کی ہے، لیکن وہ تاثیر جب تک اللہ نہ چاہے اثر انداز نہیں ہوتی، یہ مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اب جانوروں میں دیکھ لیں، مخلوقات میں دیکھ لیں، ایسے ہی دیگر اشیاء میں دیکھ لیں، کچھ نہ کچھ ایک اثر آپ کو معلوم ہوگا، نظر آئے گا۔ شیر میں ایک طاقت و قوت ہے، سانپ کے اندر ایک زہر کی تاثیر ہے، بچھو میں بھی زہر کی تاثیر ہے۔ سانپ کا زہر ایسا ہے کہ اگر وہ کسی کو ڈس لے تو عام طور پہ موت واقع ہو جاتی ہے، لیکن بچھو کے ڈنک میں اللہ نے ایسی تاثیر نہیں رکھی کہ موت واقع ہو، تکلیف ہوتی ہے، موت اکثر واقع نہیں ہوتی۔ تو یہ سب تاثیرات ہیں، لیکن ان تاثیروں میں اثر جبھی ہوتا ہے جب اللہ کا حکم ہو۔ اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو اس میں کوئی اثر نہیں ہوتا۔ سانپ بھی اگر ڈس رہا ہے اور اللہ کا حکم نہیں ہے تو اس کے ڈسنے سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ ایسی اللہ نے جنات اور شیاطین میں بھی ایک تاثیر رکھی ہے۔ ان میں ایک تاثیر یہ ہے کہ وہ انسانوں کی نگاہ سے غائب ہو جاتے ہیں، وہ غائب رہ سکتے ہیں۔ کوئی انسان کسی انسان سے غائب نہیں رہ سکتا کہ اس کے سامنے بیٹھے بیٹھے اس کا جسم غائب ہو جائے اور دوسرا آدمی اس کو نہ دیکھ سکے، لیکن جنات اور شیاطین کو اللہ نے یہ قوت دی ہے کہ وہ انسان کی نگاہوں سے پوشیدہ رہ جاتے ہیں۔ ایسے ہی ایک لمحے میں مسافت کو طے کرنا، انسان میں اللہ نے تاثیر نہیں رکھی لیکن جنات و شیاطین کے اندر رکھی۔ تو اشیاء میں تاثیر ہے لیکن وہ تاثیر حقیقی اور ذاتی نہیں، وہ اللہ نے رکھی۔ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو وہ اثر انداز ہوتی ہے ورنہ نہیں ہوتی۔ تو مشرکین اور جاہلیت میں لوگ جو دم درود و تعویذ کیا کرتے تھے وہ ان کو مؤثر حقیقی سمجھا کرتے تھے۔ آج بہت سے لوگ اس مسئلے کے اندر افراط و تفرید کا شکار ہو گئے۔
بعض لوگ کہتے ہیں کہ تعویذ کرنا اور دم کرنا یہ بالکل ناجائز ہے، خلاف شرع ہے. یہ بات بھی ٹھیک اور درست نہیں ہے، اور بہت سے لوگ اس کو شرک تک کہہ دیتے ہیں کہ یہ شرک ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ تعویذ ہی بس ہر چیز میں اثر انداز ہے. کوئی مسئلہ ہو، روزگار کا مسئلہ ہو، مولوی صاحب تعویذ دے دیں، اولاد نہیں ہو رہی تعویذ دے دیں، رشتہ نہیں ہو رہا تعویذ دے دیں. یہ سوچ بھی غلط ہے. شریعت نے اس کے درمیان میں ہمیں ایک راستہ بتلایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ شریعت سے جو دم ثابت ہے ضرورت پر ان کو کرنا جائز اور ٹھیک ہے، لیکن ان کے اندر تاثیر حقیقی نہ سمجھی جائے. اصل شفا دینے والا اللہ ہے، لہذا اللہ سے دعا کرنا یہ اصل ہے، اور بقیہ چیزیں اسباب کے تحت آتی ہیں کہ انسان ان کو استعمال کر لے. جیسے ہم دوا استعمال کرتے ہیں تو کوئی دوا کو مؤثر حقیقی کوئی نہیں سمجھتا، وہ ایک سبب کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور خیال یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ذات شفا دینے والی. اب اگر کوئی آدمی اسی دوا کو مؤثر حقیقی سمجھنے لگے تو وہ بھی غلط ہی پر ہے. جیسے دم اور تعویذ کے اندر کوئی اس کو مؤثر حقیقی سمجھے وہ بھی غلط ہے. تو شریعت نے اس کے درمیان کا ایک راستہ بتلایا ہے. اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود الفاظ بھی کچھ منقول ہیں جو دم کے اندر آپ نے امت کو سکھلائے، صحابہ کرام کو سکھلائے، اور آپ خود بھی دم کیا کرتے تھے. مثال کے طور پہ احادیث میں آتا ہے جب آپ کسی مریض بیمار کے پاس جاتے تو آپ یوں کہتے ہیں اللہم اذہب البأس رب الناس اشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. آپ یہ کلمہ پڑھ کے اس پہ دم کرتے تھے. اگر دم کرنا شرک ہوتا، ناجائز ہوتا تو آپ تو کبھی نہ کرتے، لیکن آپ نے یہ فرمایا کہ اللہم اذہب البأس رب الناس اشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آپ علیہ السلام سے دم کرنا تو ثابت ہے، لیکن تعویذ لکھ کر دینا ثابت نہیں ہے. آپ نے کبھی تعویذ لکھ کر نہیں دیا. صحابہ کرام تو لکھ لیا کرتے ہیں، ان سے ثابت ہے. صحابہ کرام سے دم بھی ثابت ہے اور تعویذ بھی ثابت ہے، لیکن آپ علیہ السلام سے صرف دم ثابت ہے، تعویذ کا لکھنا ثابت نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو تعویذ لکھ کر دیا ہو یا کہا ہو کہ اس کو لکھ لو. دم آپ نے کیا ہے. اسی طریقے سے آپ علیہ السلام نے ایک دم سکھلایا کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق واللہ خیر حافظ وارحم الراحمین. یہ کلمات آپ نے باقاعدہ صحابہ کرام کو سکھلائے. حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے بچوں کو، اپنے چھوٹی اولادوں کو یہ کلمات سکھلایا کرتے تھے، اور ان پر خود بھی پڑھ کر دم کیا کرتے تھے، ان کو سکھلاتے بھی تھے. حتیٰ کہ حضرت عبداللہ ابن سلام کے بارے میں آتا ہے جو یہود کے بہت بڑے عالم تھے، اللہ نے ان کو اسلام کی توفیق نصیب فرمائی کہ یہود نے ان کے اسلام لانے کے بعد ان پر سحر کرنا شروع کر دیا تھا، جادو کیا کرتے تھے. تو وہ اس جادو سے بچنے کے لیے یہ کلمات پڑھتے تھے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق فاللہ خیر حافظ وارحم الراحمین. تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی کو جادو سے بچنا ہو، محفوظ رہنا ہو، تو وہ یہ کلمات پڑھ لیا کرے، اپنے اوپر دم کر لیا کرے پڑھ کر. ایسے حضرت عبداللہ ابن عمر وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کو رات کے وقت گھبراہٹ ہوتی ہے، بے چینی شروع ہو جاتی ہے، تو جس وقت بے چینی ہو اس وقت یہی کلمات پڑھ لے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق فاللہ خیر حافظ وهو ارحم الراحمین. تو اللہ اس کی بے چینی دور کر دیں گے، گھبراہٹ دور کر دیں گے. اگر کسی خاتون کے ہاں پیدائش کا وقت قریب ہو اور یہ کلمات کسی تشتری پہ یا کسی پلیٹ پر لکھ کر پانی سے دھو کر پانی پلا دیا جائے تو ولادت کے عمل میں سہولت ہو جاتی ہے. یہ شریعت سے ثابت ہے. تو جتنی حد تک ثابت ہوتی ہے تک اس کو رکھا جائے، اس کا انکار نہ کیا جائے. خود ایک حدیث میں واقع آتا ہے، ابو داؤد شریف میں بھی ہے، دیگر کتب میں بھی ہے، کہ ایک دفعہ صحابہ کرام کی جماعت جا رہی تھی اور اس جماعت میں حضرت ابو سعید خدری بھی تھے. ایک جگہ پڑاؤ کیا، بستی میں گئے اور بستی والوں سے کہا کہ ہم مسافر ہیں، ہمیں کچھ کھانے کو دے دو. تو انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا اور ان کی میزبانی نہیں کی. تو یہ لوگ جو ہے وہ رات ہو چکی تھی، بستی کے باہر ٹھہر گئے. چلو یہ لوگ تو ہماری میزبانی نہیں کر رہے، ہم رات گزارتے ہیں، صبح کو کوئی اور بندوبست کریں گے. یہ باہر تھے کہ اتنے میں یہ ہوا کہ اس بستی کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا اور اس کا زہر اس کے جسم میں پھیلنے لگا. تو ان لوگوں نے ان کے پاس جتنے علاج ممکن تھے وہ اختیار کیے، لیکن اس کا زہر نہیں رکا، نہ اس کے جسم سے اترا، اور وہ ایسی بیماری اور تکلیف میں رہا. تو کسی نے کہا کہ دیکھو یہ کچھ لوگ جو آئے ہیں جن کو تم نے کھانا کھلانے سے انکار کیا تھا باہر ہیں،
جا کر پوچھو کسی کو کوئی دم آتا ہو اس لیے کہ سانپ کے زہر میں دم کا علاج بھی کیا جاتا ہے تو کوئی دم کر لے آگے. تو چنانچہ وہ لوگ پہنچے وہاں پر, صحابہ کرام کی جماعت تھی, جا کر کہا کہ ہمارے سردار کو ایسے سانپ نے ڈس لیا ہے, تم میں کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے جانتا ہے تو آگے دم کر دے. تو ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے, ہم میں تو دم درود آتا ہے اور ہم وہ کر سکتے ہیں, لیکن تم لوگوں نے ہمیں ہماری میزبانی سے انکار کیا تھا, لہذا تم ہمیں اس کے بدلے میں کیا دو گے؟ انہوں نے کہا ہم آپ کو بکریوں کا ایک ریوڑ دیں گے, ایک گلہ ایک ریوڑ بکریوں کا ہم آپ کو دیں گے. اس پر بات طے ہو گئی اور وہ آئے. حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ میں نے اس مریض پر جس کو سانپ نے ڈسا تھا سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرنا شروع کر دیا. بس سورہ فاتحہ پڑھتا تھا اور دم کرتا تھا, اور دم کرتے وقت تھوڑا سا اپنا لعاب بھی ٹپکا دیا کرتا تھا اس کے زخم پہ. چنانچہ وہ بالکل ٹھیک ہو گیا, اس کے جسم سے زہر کا اثر اتر گیا اور وہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا. انہوں نے وعدے کے مطابق ان کو بکریوں کا ایک گلہ اور ریوڑ حوالے کر دیا. اب وہ کہتے ہیں کہ ہم جب گلہ لے لیا تو ہم نے آپس میں کہا کہ اس کو ہم تقسیم نہیں کریں گے, اس لیے کہ ہمیں اس کا حکم معلوم نہیں کہ یہ ہمارے لیے حلال ہے یا حرام. جب تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پوچھ لیں, ان کی خدمت میں حاضر نہ ہو جائیں, ہم جو ہے یہ استعمال نہیں کریں گے. چنانچہ صحابہ کرام یہاں سے تشریف لے گئے, آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پورا واقعہ عرض کیا. تو آپ نے اس بکریوں کے استعمال کی اجازت عطا فرمائی اور پھر یہ فرمایا کہ تم کو یہ رقیہ کس نے سکھلایا, تمہیں دم کس نے سکھلایا کہ سورہ فاتحہ کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے اور اس کے دم کرنے سے اللہ بیمار کو اچھا کر دیتے ہیں. گویا آپ نے ان کی تائید فرمائی کہ تم نے بہت اچھا کیا. اس سے معلوم یہ ہوا کہ اس طرح قرآن کریم کی آیات یا احادیث کے اندر جو کلمات وارد ہوئے ہوں ان کو پڑھ کر دم کرنا شرعاً ثابت ہے. البتہ علماء نے اس کے لیے کچھ شرائط لکھی ہیں. ایک شرط تو یہ ہے کہ اس دم درود میں استمداد بالشیاطین نہ ہو, یعنی شیاطین و جنات سے مدد طلب نہ کی جائے, جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا مشرکین ایسا کیا کرتے تھے. نمبر 2 شرط یہ ہے کہ اس دم کو یا اس جھاڑ پھونک کو مؤثر حقیقی نہ سمجھا جائے, بلکہ اصل مؤثر حقیقی اللہ کی ذات ہے. اصل دعا کرنا ہے, اللہ سے دعا کی جائے اور بطور سبب کے, بطور دوا اور علاج کے اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے, پھر رجوع اللہ کی طرف کیا جائے. تیسری شرط یہ ہے کہ جو کلمات کہے جا رہے ہیں ان کے معنی معلوم ہو اور وہ معنی ٹھیک بھی ہو, خلاف شرع نہ ہو. اگر کوئی دم درود ایسا ہے کہ اس کے معنی ٹھیک نہیں ہے, اس کے اندر کسی خلاف شرع امر کا ارتکاب ہو رہا ہے, یا اس کے الفاظ ایسے کہ ان کا معنی کوئی جانتا ہی نہیں ہے, تو علماء نے ایسے دم درود سے بھی منع فرمایا کہ اس کی اجازت نہیں. تو الفاظ ایسے ہوں کہ ان کا معنی معلوم ہو, ان کو مؤثر حقیقی نہ سمجھا جائے اور ان کے اندر استمداد بالشیاطین و جنات سے نہ ہو, تو پھر اس طرح کا دم درود کرنے کی اجازت ہے. آپ نے اس کی اجازت عطا فرمائی. لیکن اس میں بھی اصل دعا ہے, اس لیے کہ علاج کرنا ایک مباح کام ہے اور اسی علاج کی ایک قسم دم درود کرنا بھی ہے, جھاڑ پھونک کرنا بھی ہے. تو جیسے دیگر علاج کو مباح سمجھ کر کرتے ہیں, ان کو بھی مباح سمجھ کر کیا جا سکتا ہے. ان میں کچھ شرائط مزید ہیں جو میں نے ابھی ذکر کر دی, ان کا ضرور خیال رکھنا چاہیے. لیکن یہ عبادت نہیں ہے, یہ کار ثواب نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اس پر اجرت لینا جائز ہے. اگر یہ دم درود, یہ جھاڑ پھونک کرنا عبادت ہوتا یا کوئی ثواب کا کام ہوتا تو اس پہ اجرت لینے کی اجازت نہ ہوتی. جبکہ میں نے ابھی جو ابو سعید خدری کا آپ کو واقعہ سنایا ہے اس کے اندر آپ علیہ السلام نے خود بکریاں لینے کی اجازت فرمائی. اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ اگر کوئی آدمی کوئی دم کرتا ہے, کسی کو کچھ پیسے لیتا ہے تو اس کو لینے کی اجازت ہے, چونکہ اس کا دم کرنا کوئی عبادت نہیں ہے, کوئی ثواب کا کام نہیں, ایک جائز کام ہے, مباح کام وہ کر رہا ہے. ان شرائط کے ساتھ جو شریعت میں وارد ہوئی ہیں اختیار ہے, کر سکتا ہے. بعض لوگ اس قسم کے دم درود کو جو شرک کہتے ہیں وہ ایک حدیث شریف کی وجہ سے کہتے ہیں. حدیث میں آتا ہے ان الرقا والتمائم والتبلۃ شرک, یہ ابو داؤد شریف کی روایت کہ بے شک رقیہ یعنی دم درود کرنا, والتمائم تمیمہ کی جمع ہے, اور تبلہ یعنی عورت کے دل میں شوہر کی محبت پیدا کرنے کے لیے جو تعویذ کیا جاتا ہے, یہ شرک ہے. یہ آپ نے فرمایا. اس سے بعض لوگوں کو یہ مغالطہ ہوا کہ وہ کہتے ہیں کہ تعویذ جتنے بھی کیے جاتے ہیں یہ شرک ہیں, اور جتنا دم درود ہے سب شرک ہے. حالانکہ یہاں رقیہ سے مراد وہ مشرکین کے رقیہ ہے. شراح حدیث نے اس کی وضاحت کی ہے کہ اس سے مراد وہ خاص رقیہ ہے. اگر عام رقیے
منع ہوتے تو آپ سے بھی کوئی رقیہ ثابت نہ ہوتا، آپ بھی کبھی کوئی دم کسی پہ نہ کرتے، حالانکہ آپ خود دم کیا کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا رات کو جب بستر پہ لیٹتے تھے تو معوذتین، سورہ فلق، سورہ ناس، اور بعض روایتوں میں سورہ کافرون بھی، تینوں ان خلوں کو پڑھتے، سورہ کافرون، سورہ فلق، سورہ ناس، ان کو آپ پڑھا کرتے تھے۔ پڑھنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں پر آپ پھونک مارتے تھے، پھر ان ہاتھوں کو اپنے جسم مبارک پر پھینک لیا کرتے تھے۔ اگر مطلق رقیہ ناجائز ہوتا تو آپ ایسا کیوں کرتے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ مرض الوفات میں تھے تو آخر میں آپ کو اتنی قوت نہیں تھی کہ آپ یہ دم خود کر سکیں، تو حضرت صدیقہ عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے یہ خیال ہوا کہ چونکہ آپ کا یہ معمول تھا، اب آپ نہیں کر پا رہے، تو میں نے خود وہ صورتیں پڑھی، تینوں صورتیں میں نے پڑھی، اور پڑھنے کے بعد پھر میں نے آپ کے دونوں ہاتھ مبارک پر پھونکا، اور میں نے آپ کے دونوں ہاتھ مبارک آپ کے جسم مبارک کے اوپر پھیرے جہاں تک میں پھیر سکتی تھی، اس لیے کہ آپ کے ہاتھ سے جو برکت ہوتی میرے ہاتھ سے تو برکت نہ ہوتی۔ تو میں نے پڑھا تو خود کہ آپ نہیں پڑھ پا رہے، لیکن پھونکا آپ کے ہاتھ مبارک پر، پھر آپ کے ہاتھوں وہ آپ کے جسم مبارک کے اوپر میں نے پھیر دیا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ مطلق رقیہ منع نہیں ہے۔ پھر تمائم، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی اردو کا کوئی لفظ نہیں کر سکتا، اردو میں اس کے معنی کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے۔ تمیمہ کی جمع ہے، اصل میں جو سیپ ہوتی ہے، سیپ کے ٹکڑوں کو دھاگے میں پرو کر مشرکین گلوں میں لٹکایا کرتے تھے، تو لوگوں نے اس کا معنی کر دیا تعویذ۔ حالانکہ وہ جو مشرکین یہ تمائم کو لٹکایا کرتے تھے، یہ وہ ان سیپ کے ٹکڑوں کو مؤثر سمجھا کرتے تھے کہ یہ جو سیپ کے خاص ٹکڑے ہیں یہ ہمیں شفا دینے والے ہیں۔ یہ تو شرک ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اور پھر وہ اس پر کچھ منتر پڑھتے تھے جس میں وہ شیاطین سے استمداد کرتے تھے، جس کے اندر وہ شرکی الفاظ پڑھتے تھے۔ اس وجہ سے آپ نے فرمایا کہ یہ شرک ہے، یہ مت کرو۔ اور تیوالا، وہی تعویذ جو عورت کے دل میں شوہر کی محبت پیدا کرنے کے لیے آج کل بھی جیسے عاملین کرتے ہیں کہ محبوب آپ کے قدموں میں، اور فلاں اس قسم کی چیزیں، آپ نے اس کو فرمایا کہ یہ شرک ہے۔ باقی اصل یاد رکھیے کہ وہ تعویذ نہیں ہے، یہ مجبوری کے حال میں ایک جائز اور مباح کام ہے شرائط کے ساتھ۔ اصل ہے خود پڑھ کر دم کرنا۔ صحابہ کرام ان لوگوں کو جو پڑھ سکتے تھے تعویذ نہیں دیا کرتے تھے، ان کو کہتے بھائی تم یہ آیت پڑھو یا یہ دعا پڑھو یا یہ تم یہ صورت پڑھو۔ اور جو لوگ نہیں پڑھ سکتے، مثلا چھوٹے بچے، ان کے لیے وہ تعویذ ذکر گلوں میں بھی لٹکایا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو شریعت کی صحیح سمجھ، اس پہ عمل کرنے کی توفیق